اگر عمران خان صاحب اپنا if he would not have put his foot down تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب چاہتے یہ تھے کہ ان کا ٹینیور اسٹریچ ہو جائے. اینڈ دس از دا کامنٹ وچ شیخ وقاص اکرم میڈ اینڈ آئی ایم آسکنگ یو کہ از اٹ سو, ایسا ہی تھا یا دیور سم ادر کولیشن کے پارٹنر ایک یقیناً وہ اپنی ایک انڈیویجول اینٹی ہیں اور وہ ایک اپنی رائے رکھتے تھے اور ان کی رائے کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ کپل آف ویکس کو اگر اسٹریچ کر دیا جائے, زیادہ نہیں, اور کپل آف ویکس میں جو ہم نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے اور کوئی ہم نے ہاؤس بزنس کے علاوہ کچھ انوگریشن ہے ہمارے جو آئکنک پروجیکٹس ہیں ان کی, تو پھر اس کو کرنے کے بعد کر دیں. بٹ خان صاحب واز آف دا اوپینین کہ چونکہ ہم نے پہلے کی بات کی ہم فل 4 کریں گے, اور اچھی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے فل 4 کا سن کے اپنی رائے تو دی جو مختلف تھی, مگر جب خان صاحب نے کہا تو انہوں نے ڈیزالو بھی کر دی. یا ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا مجھے what's going to happen next جی, what next مجھے اب یہ باسط صاحب بتائیں کہ ابھی are these people intact, یہ سارا جو ابھی آتی ہیں اپنی مریم بی بی اگر آ جاتی ہیں, نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں supposedly اور یہ ایک سینیریو پنجاب کا چینج ہو سکتا ہے, یا جو ویو چل رہی ہے وہ عمران خان کی ہی ہے اور آپ لوگ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ ہی از گوئنگ ٹو میک اٹ. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب رائٹ ناؤ جی. اگر آپ سے پنجاب کی بات کریں تو اٹک سے لے کے جہاں تک مجھ سے ساؤتھ پنجاب تک, چولستان تک, دراوڑ فورٹ تک, یا مجھے رحیم یار خان کو ٹچ تو نہیں کیا, بٹ اس سے پہلے جتنے ایریاز میں نے جتنے گھومے پھرے اور میں رہا بھی, مجھے جہاں تک جانے کا اتفاق ہوا, میں آپ کو برملا طور پہ کہتا ہوں کہ جس کا ثبوت بھی فراہم کروں گا کہ نیریٹو جو ہے نا وہ بھی عمران خان کا نیریٹو ہے پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں الحمدللہ. وہ کیسے؟ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں اور گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی اور 20 سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے 20 کے 20 جلسے کیے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے خیال میں کہ 7-8 سے زیادہ جلسے نہیں کر سکے تھے, بیکاز ان کی گیدرنگ شیک کرنا شروع ہوگی, اور وہ جب شام کو ٹی وی پہ چلا کرے کمپیریزن میں تو نون کی گیدرنگ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا رسپانس نہ آیا اور الٹا ان کے گلے پڑ گئی. اور لانچ کس کو کیا ہوا تھا انہوں نے؟ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو, جو مریم کو اینڈ بلا بلا جو بھی. سو اب ہوا یہ جا رہا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے خان صاحب جو اب 3/4 تک پہنچ گئے پنجاب میں, کم سے کم اگر وہاں تک یہ پہنچ گئے, یہ حالات ہے تو پی ڈی ایم کا صفایا ہو جائے گا, بیکاز پیپلز پارٹی کی ساؤتھ پنجاب میں ایک مختصر سی اکثریت رکھتے ہیں, اور وہ کچھ حلقوں میں اور بہت گنے چنے نومینل سے ہوں گے, 8-10 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور سینٹرل پنجاب میں دیکھیں تو ان کی ضمانتیں سب تو ہی ہیں, جتنے بائی الیکشن ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اگر نارتھ پنجاب میں دیکھیں تو نارتھ پنجاب میں آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر بالکل صفایا کہ کینڈیڈیٹس بھی پورے نہیں ہیں. ایسے صورتحال میں پی ڈی ایم سمیش کر جاتی ہے اور خان صاحب 3/4 کی لے جاتے ہیں پوزیشن. تو خان صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا ایک جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مریم بھی آ جائے, نواز بھی آ جائے, اور یہ سب مل کے جائیں. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کا تعلق ہے آٹے سے, اور جب آٹا اتنا مہنگا ہے اور جب آپ کی ایل سیز نہیں کھلیں گی, اکانومی کی یہ تباہی ہے, اور ایل سیز نہ کھلنے کے اوپر جب آپ کی یہ دالیں شالیں امپورٹ جتنی آئی ہوئی ہے کموڈیٹیز, یہ شیک کر کے 300 ٹائمز بڑھ جائیں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کہے گی کہ نہیں میاں نواز شریف آئے تو ان کے نعرے بچیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا جی, بالکل نہیں ہو سکتا. بٹ وائی ناٹ؟ دیکھیں ٹو بی جسٹ ٹاکنگ آن اے ریئلسٹک اپروچ, ایک ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا جی, نواز شریف صاحب کا ایک ووٹ بینک ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, آپ اس کو یہ ضرور اس کے اندر اہم بات ہے یہ جی, ایک ان کے اندر جو ناراضگی ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ ضرور ہے, وہ لوگ ناراض ضرور ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے, لیکن وہ ایک اس کے اندر دھڑے بھی بنے ہوئے مسلم لیگ نون کے اندر. نواز شریف صاحب کا الگ دھڑا ہے, مریم بی بی کا, اور یہ جناب شہباز شریف صاحب کا الگ دھڑا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے, لیکن نواز شریف کا ووٹ بینک تو ہے. نواز شریف کے ووٹ بینک کو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب چلو کھاندہ ہے تو پیسے بھی چلاندہ ہے نا, تو لیکن وہ اس ووٹ بینک کو کیا عمران خان صاحب توڑ سکیں گے؟ آپ نے بڑی اس کا بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہائی لائٹ کی ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایک ایز اے پولیٹیکل برڈ میں اپنے اینگل سے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کانسٹیچوئنسی کے حلقے کی بات کی جائے نا, جو پارٹی اپنا نیریٹو دیتی ہے اور پارٹی جو اپنا سلوگن دیتی ہے جنرل الیکشنز میں کون وزیر اعظم بنے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کا سلوگن اس کے اوپر ہٹ ہوتا ہے اور ہٹ کر کے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے میسج, اور اس میں پارٹی اپنے ووٹ بینک کے ساتھ
جو کینڈیڈیٹ کا اپنا برادری کا یا تھوڑا بہت کو میٹر کرتا ہو اس بورڈ اس کے ساتھ کلب کرتے ہیں اور پھر فائنلی آپ سمجھیں کہ ایک وننگ سیٹ کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یار یہ سیٹ نکالی جا سکتی ہے. دیکھیں جہاں پر کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کہ دیہات کے یا پرانے یا بڑی بڑی برادریاں یا پرانے لوگ بیٹھے ہوئے, کسی کا 10 کر لو, کسی کا 5 کر لو, کسی کا 20 کر لو, جو بھی اس کے علاقے کا ہو گیا, جو اس کو پارٹی کی طرف سے سپورٹ ملنا ہے نا, وہ عمران خان کا نیریٹو مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہٹ نیریٹو ہے. اور وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف آج کا نہیں ہے. اس نیریٹو پہ ہم نے جو اس کا ٹیسٹ ہوا وہ 20 حلقوں کا ہوا, جو اس کا ٹیسٹ ہوا عمران خان کی 9 سیٹوں پہ ہوا. ان دونوں کے ریزلٹس نے یہ شو کیا کہ عمران خان کا نیریٹو زیادہ پاپولر ہے اور اس میں پاپولیرٹی میں اور گین ہوا ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس نے وہ شرنک نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ان کا اپنا پارٹی ووٹ ہوگا, لیکن یہ کیا سلوگن دیں گے کہ ہم 8 مہینے پہلے کیوں آئے تھے. نمبر 1 یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا الیکشن میں. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ, مجھے نون اس لیے ٹوٹتی نظر آ رہی ہے بیکاز نون کے اندر ایک جو ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا کہ ہم آئیں گے, ہم آتے الیکشن نہیں کرائیں گے اور ہم گورنمنٹ کو اپنے پاس رکھ کے ہم اکانومی میں بہتری لے کے آئیں گے اور بہتری لانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم الیکشن کو اناؤنس کریں. جبکہ مریم, ان کے والد صاحب اور دیگر شاہد خاقان اینڈ ایکس وائی زی کا گروپ اس بات پہ اتفاق کرتا تھا کہ ہمیں فی الفور الیکشن کرانے چاہیے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو خوف تھا کہ ہمارے کیسز ہیں, ہمیں عمران خان لٹکا دے گا. انہوں نے اس کیسز کے چکر میں اپنے کیس معاف کرائے, 1100 ارب کے وہ معاف کراتے ہی نیب میں امینڈمنٹ کرائی, ای وی ایم کو روکا اور پھر فائنلی اتنے اس ٹائم پیریڈ میں اتنی سٹریچ ہوگی کہ ان سے اکانومی نہیں سنبھالے گی کیونکہ انٹینشنز ٹھیک نہیں تھے. اب اس شٹرڈ اکانومی کے ساتھ جب مسلم لیگ نون کے اندر 2 دھڑے آمنے سامنے ٹکریں گے تو اس کا وہ ریپلسیو ہوگا مور اور لیس. تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن یہ اگر بہت کنٹروورشل نام آ جائے جیسے آج چیمے کے نام کے اوپر, یہ لوگ کافی زیادہ بزد ہے. کنٹروورشل نیم اس لیے ہے کہ اس کو کیسے کیسے نوازا گیا, 18 بندہ گریڈ میں ہو, اس کو 20ویں 21ویں کا چارج دیا ہوا ہو اور پھر فل فلیج آل اینڈ آل اس کے ہاتھ میں ایک مطلب اتنی پاور ہو کہ بندہ اس کو فل ٹائم ایکسرسائز کر رہا ہو محض ایک خاندان کی آنر اینڈ پریسٹیج کے لیے اور ان کی خواہش اور ویل کے لیے. سو ایسے بندے کا نام آئے اور پھر وہ بندہ جو نیب زدہ ہو, آپ کو مطلب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں معاملے کو پولیٹیکل ریزالو کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے بات پہ کنورج کرنا چاہیے جس پہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے بات کر سکتی, اپوزیشن بھی اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی. بٹ اگین نام دے کے پھر بزد رہنا اس کے اوپر اور پھر آج بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا, یسٹرڈے بھی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا کنٹروورشل نام آتا ہے تو پھر یقیناً ہم الیکشن کمیشن کی بات تو فائنل اتھارٹی تو وہی بن جاتی ہے, بٹ ہمیں کوئی نہ کوئی حربہ تو اختیار کرنا پڑے گا بائی کنسلٹنگ اوور لائرز اینڈ کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے. کیونکہ اگر الیکشن کمیشن یہ انشور نہیں کرائے گا کہ یہ 35 پنکچر ایک دفعہ پھر نہیں لگیں گے, الیکشن کمیشن نے اگر ویسے ہی الیکشن کنڈکٹ کرانے جیسے ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کراچی میں ہوئے, پوری دنیا میں وہ لسٹیں آ رہی ہیں, ٹھپے لگ رہے اور پوری بکس کے اوپر لگ رہے ہیں. So tell me, just a minute. You guys will settle down with the name which comes from the election commission or election commissioner. That's it. میں اس پہ ذرا لاک کرنا چاہتا ہوں چیز, yes or no? Not really, depending upon the situation. Depending on what situation? Depending upon the name. جو فائنل کیا جائے گا اس نام کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے, 3 نام گئے, لیکن اگر ایک نام نیب زدہ اور بہت بڑا کنٹروورشل ہے تو یقیناً ہم اپنا کوئی نہ کوئی اپنے لیگل جو فورم ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ہم یقیناً کوئی راستہ ضرور اختیار کریں گے جس سے یہ انشور ہو سکے کہ بے شک انہوں نے بندہ دوسری طرف سے لگا دیا ہے, ایٹ لیسٹ اتنا کنٹروورشل آدمی نہیں ہونا چاہیے جو کہ کل کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں بنائے گا اور 35 پنکچر نہیں لگائے گا.